بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا قیام تعظیم یعنی کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا کیا بدعت ہے، اس میں ہمارا الحمدللہ ہم نے دلائل کو جانا، اور جو وہابی غیر مقلد اور دیوبندیوں کے اعتراض رہتے ہیں ان کے جواب بھی ہم نے الحمدللہ جانے۔ جو وہ بدعت بتاتے ہیں تو کیا کیا بدعتیں ایجاد ہو گئی ہیں وہ ہم نے جانا، اور الحمدللہ ہم اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو لے کر محدث امام مالک کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا کہ انہوں نے کس طرح الحمدللہ حدیث بیان کرنے میں، جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو ایک تخت اور غسل وغیرہ کر کے، اور امام بخاری کا ہم نے جانا کہ وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تو غسل کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے الحمدللہ۔ تو یہ سب کہیں حدیث میں موجود نہیں، یہ ان کا تعظیم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ امام بخاری کے استاد ہے، میں حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ حدیث سے بیان فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک بچوں آپ کو 16 ڈنگ مارا، ایک بچھو نے آپ کو 16 ڈنگ مارا، جس سے ان کا رنگ بدل گیا، ان کا رنگ بدل کر پیلا ہو رہا تھا، مگر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کو بیان کرنا بند نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ روایت حدیث سے فارغ ہو گئے اور لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کیا، آج آپ کے اندر میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی حدیث شریف کی تعظیم میں صبر کیا۔ سبحان اللہ، یہ امام مالک کا ادب ہے۔ شفا شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آپ اس وقت لیٹے ہوئے تھے، اس نے آپ سے ایک حدیث کے متعلق دریافت کیا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں حدیث کا کتنا ادب ہے، اور حدیث شریف بیان کی۔ اس شخص نے کہا، میں چاہتا تھا کہ آپ اٹھتے وقت اٹھنے کی تکلیف نہ فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، انی کرہتو، سبحان اللہ، میں نے پسند نہیں کرتا کہ میں لیٹے ہوئے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ سید تابعین کے سردار حضرت سعید بن مسیب اور حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہم، جو اجلاء بزرگ اور ممتاز تابعین میں ہیں، ان حضرات نے اب بھی اپنے قول و فعل سے ثابت کر دیا کہ حدیث شریف کی تعظیم، عزت و احترام ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کہ جس سے رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و بزرگی ظاہر ہو، سب بلا شبہ جائز و مستحسن، پسندیدہ، قابل تعریف ہے، اگرچہ قرآن اور حدیث میں اس کی تعظیم کا بالتصریح صاف اور کھلے لفظوں میں حکم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اور تم ان کی مدد کرو، ان کی تعظیم کرو۔ یہ تعظیم کی تمام قسموں کو شامل ہے، اس میں کوئی قید نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس دلیل میں جس دلیل سے امام بخاری سعید بن مسیب اور حضرت امام مالک وغیرہ کو حدیث کے احترام سے حضور کی تعظیم کرنا جائز ہو، اسی دلیل سے کھڑے ہو کر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال، صحابہ کرام نے قیام تعظیم نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ صحابہ سے محبت میں بڑھ کر ہیں؟ انتہائی محبت کے باوجود صحابہ نے ایسا نہیں کیا تو دوسرے کو ایسی تعظیم کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جواب سنیں، خداوند قدوس نے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کا حکم فرمایا ہے، تو مسلمانوں کا جذبہ دل جس طرح بھی رہبری کرے، ہر طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جائز ہے۔ صحابہ کرام سے نہ کرنے سے کوئی فعل ناجائز نہیں ہو جائے گا، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہرگز نہیں، اس لیے کہ صحابہ نے جو کام نہیں کیا، ایسے بے شمار کام مسلمانوں روزانہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علامہ قسطلانی شرح بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی کرنے سے جائز ہونا سمجھا جاتا ہے، کرنے سے جائز ہونا سمجھا جاتا ہے، اور نہ کرنے سے ممانعت نہیں سمجھی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں؟
یعنی نہ کرنا دوسری چیز ہے اور منع فرمانا دوسری چیز ہے، سبحان اللہ۔ لہذا صحابہ کرام کے نہ کرنے سے قیام تعظیم کھڑا ہو کر احترام کرنے کو شرک، حرام اور ناجائز ٹھہرانا ہی غلطی ہے۔ بعض صحابہ نے حدیثیں لکھ کر، مگر انہوں نے امام بخاری کی طرح ہر حدیث لکھنے سے پہلے نہ غسل کیا اور نہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور اسی طرح صحابہ کرام چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے۔ یعنی حضرت امام مالک کی طرح ایک دوسرے سے حدیث بیان کرنے کے لیے صحابہ غسل نہیں کرتے تھے، کپڑوں میں عطر نہیں لگاتے تھے اور نہ اس کے لیے خوشبو لگاتے تھے۔ تو کیا صحابہ کی اس طرح نہ کرنے سے حضرت امام بخاری اور حضرت امام مالک کا حدیث شریف کی تعظیم کرنا حرام و ناجائز ہو جائے گا اور یہ لوگ گنہگار قرار دیے جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ بلا شبہ جائز و مستحسن ہی رہے گا۔ تو اس طرح صحابہ کا تعظیم قیام نہ کرنے کے باوجود لوگوں کو کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا جائز ہی رہے گا، شرک و کفر یا حرام یا ناجائز نہیں ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ سوال: حدیث شریف میں کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو منع کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگ نہ کھڑے ہو جیسے اجمی لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے بھی پڑھ چکے ہیں اور دوبارہ یہاں پر آ رہا ہے تاکہ آپ کو یہ سوال اور جواب مضبوط ہو جائیں۔ یعنی جس کو پسند ہو کہ لوگ تعظیم کے لیے اس کے سامنے کھڑے رہیں، وہ اپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈ لے۔ اللہ اکبر۔ سوال: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور کو یہ ناپسندیدہ ہے۔ فائدہ: ان حدیث سے کریمہ سے معلوم ہو کہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں۔ جواب سنیں۔ یہ ہے کہ ہر صورت میں کھڑے ہونے کو حدیث شریف میں نہیں منع کیا گیا ہے، بلکہ صرف اس حالت میں منع کیا گیا ہے جب کوئی شخص چاہے کہ لوگ اس کے لیے قیام کریں یا وہ بیٹھا رہے اور پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں۔ اس لیے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے آنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قوم سے فرمایا، قوموا الی سیدکم، یعنی اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، کھڑا ہونا مکروہ نہیں بلکہ کھڑا ہونے کو چاہنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہونے کو نہ چاہتا تو اس کے لیے کھڑا ہونا مکروہ قیام نہیں۔ حضرت قاضی ایاز نے فرمایا، کھڑا ہونا اس کے لیے منع ہے جو کہ خود تو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے سامنے بیٹھ رہنے تک کھڑے رہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اس طرح کھڑا ہونا منع ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوئے۔ اور امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک حدیث شریف کے تحت امام نووی کیا فرما رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے بزرگوں کی تعظیم اور ان کے آنے پر کھڑے ہو کر ان سے ملنا ثابت ہے۔ یہ جو سعد بن ابی وقاص، معاذ بن ابی جبل، کیا نام ہے صحابی کا، ایک منٹ، سعد بن معاذ، تو یہ حدیث ہے۔ اب اس کی شرح میں امام نووی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث شریف سے بزرگوں کی تعظیم اور ان کے آنے پر کھڑے ہو کر ان سے ملنا ثابت ہے، اور قیام تعظیم کھڑا ہو کر عزت کرنا کے مستحب ہونے پر جمہور علماء نے اس سے دلیل پکڑی ہے۔ حضرت قاضی ایاز علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا، یہ قیام منع قیاموں میں سے نہیں، سبحان اللہ، منع اس شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس لوگ کھڑے ہوں اور وہ بیٹھا ہو اور لوگ اس کے بیٹھے رہنے تک کھڑے رہیں۔ حضرت امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کی آمد پر کھڑا ہونا مستحب ہے، سبحان اللہ، اور اس کے بارے میں حدیثیں ہیں لیکن ممانعت میں صراحتاً کوئی حدیث نہیں۔ مسلم شریف کی شرح میں امام نووی نے یہ فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ قبول ہونے کے بعد جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر آئے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ اس حدیث کے تحت امام نووی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ آنے والے سے مصافحہ کرنا، ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اور دوڑ کر اس سے ملنا مستحب ہے۔ جواب: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث جو مخالفین پیش کرتے ہیں، اس کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں،
اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ تعظیم و تکبر کے طریقے خدمت میں لوگوں کے کھڑا ہونے کو چاہنا مکروہ و منع ہے، اور اس طریقے پر نہ ہو مکروہ نہیں۔ اس لیے فقہاء کرام قیام تعظیم کے جواز کی تشریح فرمائیں۔ شیخ علاء الدین محمد بن علی اسقفی علیہ الرحمہ رضوان التحریر فرماتے ہیں یعنی آنے والے کی تعظیم کو کھڑا ہونا جائز بلکہ مستحب ہے، جیسا کہ قرآن پڑھنے والے کو عالم کے سامنے کھڑا ہونا جائز ہے، جیسا کہ قرآن پڑھنے والے کو عالم کے سامنے کھڑا ہونا جائز ہے۔ اور اس کے تحت حضرت علامہ ابن عابد الشامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کا آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مکروہ نہیں جبکہ وہ تعظیم کے لائق ہو۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ و رضوان فرماتے ہیں مطلب المؤمنین میں کنیا سے نقل کیا ہے کہ بیٹھے ہوئے آدمی کا کسی آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مکروہ نہیں۔ قرآن کی تعظیم، حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعظیم امور اکثر بدعت ہے لیکن مستحسن، ان کا قرون اولا میں کوئی ثبوت نہیں۔ قرآن کیا فرما رہے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کی؟ قرآن مجید کی تعظیم امور اکثر بدعت ہے لیکن مستحسن، ان کا قرون اولا میں کوئی ثبوت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قاعدے پر اگر کسی مسئلے میں قرون اولا کی مثال نہ بھی ملے تو بھی وہ فعل حرام یا بدعت نہیں ہوگا بلکہ مستحسن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے لیے قیام تعظیمی، قرآن مجید کی تعظیم کا قیام مستحب ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی علامت، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یوں بتایا کہ جیسا کہ اس عمل میں تعظیم، کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید کی تعظیم وقت کا قیام مستحب ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اور علماء فضلہ بزرگ اور بزرگی علماء کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ ان کے آنے پر ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ قیام کھڑا ہونا فضل علماء اور نیک لوگوں کے لیے مستحب ہے۔ تو پھر قرآن مجید مصحف کے لیے کھڑا ہونا بدرجہ اولا مستحب ہے۔ اور میں نے قیام کے استجاب یعنی مستحب ہونے کے دلائل اس رسالے کتاب میں ذکر کیا ہے جس میں ان سے موضوع پر جمع کیا ہے۔ اس کی علت امام سیوطی رحمہ اللہ نے یوں بتایا ہے کہ جیسا کہ اس عمل میں تعظیم، احترام بجا لانا اور اس کے ساتھ بے توجہی و تساہل نہ کرنا پایا جاتا ہے۔ امام توافق با اقتدا سلف و صالحین، امام سیوطی قدس سرہ کے رسالے قیام تعظیم کا حوالہ اتقان میں دیکھ کر فقیر نے سجدہ شکر کیا کہ الحمدللہ فقیر کو اپنے اسلاف صالحین کی اقتدا نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تاحال فقیر کو امام سیوطی قدس سرہ کے رسالے مبارک کی زیارت کا شرف نصیب نہیں ہوا، لیکن خوشی یوں ہوئی کہ اس حوالے سے پہلے از خود فقیر نے رسالہ حاضہ لکھا۔ اس سے فقیر کو اپنی بزرگوں کی نقش قدم پر چلنے پر یہ شعار نجات کی امید دلا رہا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنہ صالحا۔ کیا مطلب؟ مجھے اللہ والوں سے پیار ہے اگرچہ میں ان میں سے نہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر بخشے گا۔ سبحان اللہ۔ ھذا آخر ما رقم قلم الفقیر القادری علی العلم محمد فیض۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہماری یہ والی کتاب بھی مکمل ہوئی، قیام تعظیمی، اور الحمدللہ یہ سارے پارٹ آپ دیکھیے، اور کبھی بھی اب آپ کو دلائل دینے ہوں قیام تعظیم کے تو آپ یہ دلائل الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ملتے ہیں اور معلومات کے ساتھ، اہل سنت کے اور عقائد کے ساتھ، اور ویڈیو کے اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔